اور اس کے اخوات، ان اور اس کے اخوات، اخوات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھی اس کے یا بھائی اس کے یا بہنیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اخوان کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو۔ اخوات کس کو کہتے ہیں؟ ان اور اس کی اخوات، بہنیں کہہ لو، بھائی کہہ لو، ساتھی کہہ لو، جو اس کے ساتھ آنے والے۔ ان عنا لیت کأن لعل، یہ کتنے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ 6 حروف مشبہ بالفعل جو کہتے ہیں ان فعل کے مشابہ، جیسے ان یا انو، ایک ان یا انو ایک فعل ہے، ان یا انو فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مشابہت میں یہ کیا ہے؟ ان یا انو۔ تو اس طرح جتنے بھی ہے نا لیت لعل، یہ فعل کی مشابہت ہوتے ہیں، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بالفعل۔ تو یہ ان کے الگ سے قاعدے ہیں، ان کی ایک خبر ہوتی ہے، ان کا ایک اسم ہوتا ہے۔ تو جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ ہم مرفوعات کی بات کریں تو خبر ان کی لکھا ہوا ان کی خبر، ٹھیک ہے۔ ان کی خبر ان اور اس کے اخوات، مطلب جتنے 6 ہیں نا، ان کأن لیت لعل لكن لیت لعل، یہ 6 ہیں، ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان زیدا قائم، ان کا اسم کیا ہے؟ منصوب ہے، یہ قسم کے منصوبات میں آئے، ان کا اسم منصوبات میں آئے، اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ ان زیدا قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اعراب کو دیکھیں، زیدا قائم، زیدا ان کا اسم ہے اور قائم اس کی خبر ہے، خبر ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع کرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 6 ہے ما والا کا اسم۔ ما والا حقیقت میں یہ کہتے ہیں ما والا مشبہتان بلیس، اصل کیا ہے یہ؟ ما والا مشبہتان بلیس، جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، اور لیس افعال ناقصہ، اور افعال ناقصہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو ما والا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ما نفی کے معنی میں آتا ہے، لا بھی نفی کے معنی میں، لیکن عام نفی نہیں، لیس کے مشابہ۔ کس کے مشابہ؟ لیس کے مشابہ۔ تو لیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے ان کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے ان کا، ما والا۔ تو اس لیے ان کو مرفوعات میں ذکر کیا ہے، ان کے اسماء کو مرفوعات میں ذکر کریں گے کہ ان کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ما والا کا۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کان اور اس کے اخوات، یہ جو یہاں ذکر ہے کتنے؟ 13 ہے، 13 ہے، گنتی کرو، 13 ہے نا؟ ما فتح ما زال، ما فتح ما زال، 13 ہے۔ تو عموماً 13 ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن بڑی کتابوں میں اور زیادہ بھی 17 بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو عموماً کتنا؟ یہ 13، ٹھیک ہے۔ تو یہ 13 جو ہے نا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ اسم مرفوع ہوتا ہے۔ ان کو کیوں مرفوعات میں لائے؟ کیونکہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کان زید قائمن، کان زید قائمن، زید کھڑا ہے۔ تو قائمن جب ہم نے ان کے ساتھ پڑھا تھا تو قائمن پڑھا تھا، کیونکہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے کان کے ساتھ اس کو پڑھا یا کان کے دیگر اخوات کے ساتھ، ان کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آخر میں دوسرے مطلب اسم ان کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر ان کی منصوب ہوتی ہے۔ جیسے کان زید قائمن، تو کان زید کیوں؟ کیونکہ یہ کان کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اور خبر اس کی کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کان کی ہم نے کان کی کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ باقی اس کے اسم شامل ہے، کان کا اسم اور کان کے اخوات کا اسم، ٹھیک ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ خبر لا نفی جنس کی، لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل قائم،
یہ تو یہاں پر مثال ہے نا، لا رجل دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے، لا رجل، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث بڑی مشہور، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو لا صلاۃ میں جو لا ہے یہ نفی جنسی ہے، ٹھیک ہے. لا صلاۃ میں اس طرح کی بہت ساری قرآن میں مثال ہے، ٹھیک ہے. تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع، ٹھیک ہے. تو لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس الگ ہوتا ہے اور نفی کا لا ما والا الگ ہے، اور لا نفی جنس الگ ہے. یہ جنس کی جب آپ اقسام پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی بڑی کتابوں میں، یعنی پوری جنس کی نفی. لا نفی جنس کا کیا مطلب ہے؟ پوری جنس کی. مثال جو میں نے دی نا حدیث کی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز، یعنی کوئی نماز ہے ہی نہیں، ساری نماز ہے، عید کی نماز آ گئی، جنازے کی نماز آ گئی، صلاۃ استسقاء آ گئی، صلاۃ خسوف آ گئی، کسوف آ گئی، اور دیگر نمازیں جتنی بھی صلاۃ خوف آ گئی، ساری نمازیں آ گئی. کوئی بھی نماز نہیں ہے، پہلے تو نفی ہوگی، کوئی بھی نماز ہے ہی نہیں، کوئی نماز ہے ہی نہیں. پھر اس کی جو ہے آگے مزید وضاحت کیا ہے؟ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ. اگر فاتحہ الکتاب یعنی ام الکتاب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہے، یعنی پوری نماز کی جنس کی نفی. اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ لا نفی جنس سے بال اتفاق. یہ جو حدیث کے اندر لا ہے بال اتفاق سارے محدثین علماء کرام یہ کہتے ہیں یہ لا نفی جنس ہے. پھر بعد میں کوئی تعویلیں کرتے ہیں تو کرتے رہے، لیکن معنی ہم بھی یہی کرتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کرتے ہیں، حدیث بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد منصوبات شروع ہو رہے ہیں. ہم جلدی سے جو ہے نا اس کو نمٹا لیتے ہیں. یہ ہماری بس آج کی آخر کون سا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 12 آج آخری کلاس ہے، جانا کہاں؟ کہاں جاتے ہو؟ پہلے دن چھوڑ دیا یہ جو ہوتا مسجد جی 1 بجے جاتا ہے، 1 بجے جاتا ہے. نہیں وہ مسجد کو مطلب صفائی جھاڑو لگاتا ہے، اپنی بھی صفائی کرتا ہوں، میں بھی لگا کے منصوبات. جیسے ہم نے مرفوعات پڑھے تھے، یہ رفع سے تھا کہ وہ اسماء جن پر رفع آتا ہے ان کو مرفوعات کہتے ہیں. منصوبات ان سے جن پر نصب آتا ہے. نصب کس کو کہتے ہیں؟ زبر. نصب بھی کہتے ہیں، فتحہ بھی کہتے ہیں، اور نصب فتحہ زبر یہ زبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو منصوبات کتنے ٹوٹل؟ 12 ہے. 12 میں پہلے تو کتنے ہیں؟ 5 تو مفعول ہے، 5 مفعول ہے، ٹھیک ہے. 5 مفعول میں ٹائم تو کم ہے ہمارے پاس، 5 مفعول ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حال، تمیز، ان کا اسم. یہ باقی سارے الٹ یہ 4 الٹ ہو جائے گے، ہو جائے گا. یہ اس کے بعد ایک اور لگتی ہے مستثنیٰ. مستثنیٰ ٹھیک ہے. یہ 3 ذہن میں رکھے، یہ 4 ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ الٹ ہو جائے گی، ان کا اسم ہو جائے گا، کان کی خبر ہو جائے گی، ماں بنا کی خبر ہو جائے گی، اور اسی طرح لا نفی جنس کی کا اسم ہو جائے گا. یہ 4 یہ کس میں ہو گئی؟ 3 یہ کتنی ہو گئی؟ 7. 5 مفعول ہے، 12 کس میں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کون سا؟ مفعول بھی. مفعول بھی یہ ہوتا ہے جس پر فعل کا فاعل
واقع ہو، فعل کا فاعل واقع ہو، یعنی فاعل جو کام کرے، فاعل جو کام کرے اس کو مفعول بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، فاعل کا فعل واقع ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، اکل اکل زید الطعام، یا کوئی بھی ایسی مثال بنا لیں جس میں مفعول کا الگ سے تذکرہ ہو، کیا ہو، الگ سے تذکرہ ہو، لیکن وہ جو فاعل ہے وہی یہ کام کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ جیسے بات ہو رہی ہے زید کی، کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کھایا اس نے، طعام کھایا، کھانا کھایا، روٹی کھائی، جو بھی کھایا، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بھی کہلاتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اچھا، ترکیب تو اس کے آسان ہے، اس میں ہمارا خیال نہیں ضائع کرتے، ویسے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ترکیب فعل فاعل مفعول، یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے، فعل بھی واضح ہے، فاعل بھی واضح اور مفعول بھی سارے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نہیں یہ ہم تفصیل اس کو نہیں پڑھتے، یہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی، اس لیے جو نا اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں، جو فعل کا مصدر ہو، کیا ہو، ہاں، یعنی فعل کے بعد ہے لیکن فعل کا ہی مصدر ہو، یعنی جس فعل کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی میں سے، جو جملے کے اندر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کام کا تذکرہ ہو رہا ہے، مارنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، پینے کا تذکرہ ہو رہا ہے، کھانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، مصدر بھی اسی کا۔ مثال کے طور پر ضربت ضربن، میں نے بہت مارا، تو اب ضربت ضربن یہ مصدر ہے ضرب فعل کا، صرف صغیر ہم کرتے ہیں کیسے، ضرب یضرب ضربن کا ہوا، تو ضرب یضرب ضربن، ضربن کے مصدر ہے، اسی فعل سے مصدر ہے اور فعل کے بعد واقع ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، یہ تعریف ہے مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، مفعول مطلق ہو گیا۔ مفعول لہو کیا ہے، وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جس کے سبب سے فعل واقع ہو، یعنی اس کی وجہ سے فعل واقع ہو، وہ اسم جس کی وجہ سے فعل واقع ہو۔ مثال کیسے، قدیم کا قدومن، نہیں یہ مفعول مطلق کی، اچھا، قم تو اکرام لزید، فعل کون سا یہاں میں، تکریم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، تو کس کے لیے یہ واقع ہوا ہے، پھر زید کے لیے، ٹھیک ہے۔ زید کیا ہے، یہاں پر لفظی طور پر کیا ہے، یہ مجرور ہے، باجارہ کا مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگلی مثال کو آپ سمجھیں تو ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، ادب کے لیے مارا اس کو، سبب کیا ہے، ادب ہے، ادب سبب ہے، یہ سبب بنائے اس لیے یہ مفعول ہے، کیا ہے، ادب سبب بنائے، ٹھیک ہے، جس سبب سے فعل واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول لہو، جس کے لیے فعل واقع ہو، آپ تعریف اس کی کیا ہے، جس کے لیے فعل واقع، یعنی جس سبب سے فعل واقع ہو، تو اس سبب کو ہم کیا کہتے ہیں، مفعول لہو۔ جیسے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھلانے کے لیے، تو کس کے لیے فعل واقع ہوا، ادب کے لیے، ٹھیک ہے، تو تأدیبا یہ مفعول ہے۔ ترکیب ان کی سب کی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی جس کا فعل فاعل مفعول، ٹھیک ہے۔ مفعول معہ، یہ کون سی قسم ہے، چوتھی قسم، وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، اور وہ واو جو ہے مع کے معنی ہے، واو یعنی واو کے بعد واقع ہو، واو مع، یہ ساتھ کے معنی ہے، اس میں مع کا معنی کیا ہوتا ہے، ساتھ کے معنی ہے، ساتھ۔ اب مثال سے آپ کو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسے جاء زید والکتاب، آیا زید کتاب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ،
یا کتاب لے کر آئے یا کتاب کے ساتھ آئے. تو یہ واو ہرگز وہ واو نہیں ہے کہ اور کے معنی میں ہو. اور کے معنی میں یہ کتاب نہیں، یہ مع کے معنی میں. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ زید آیا اور کتاب آیا. کتاب آتا ہے کیا؟ کتاب چلتا ہے کیا؟ نہیں چلتا. ایسے ہی پتہ چلتا ہے معنی سے. زید آیا کتاب کے ساتھ. اسی طرح اگلی جو مثال ہے وہ اور بھی جو ہے واضح ہے کہ جئت و زید، میں آیا زید کے ساتھ. میں آیا زید کے ساتھ. میں آیا کتاب کے ساتھ یا زید کے ساتھ. تو مفعول معہ، مفعول معہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں معہ ہے. کیا ہے؟ معہ. اور پھر ساتھ میں واو کو بھی ذہن میں رکھیں کہ معہ اس میں آیا ہے. تو یہ معہ کون سا ہے؟ جو واو کی جگہ یا واو معہ کی جگہ پر. واو یہ معہ ہوا مفعول معہ ہو. تو معہ ہو کیوں کہا کہ جو واو اس کی جگہ پر، معہ کی جگہ پر. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول معہ ہو. واو ہو اور وہ کس کے معنی میں ہو؟ معہ کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول معہ. نمبر 5 مفعول کی 5ویں قسم کیا ہے؟ مفعول فیہ. فیہ معنی اس میں. فیہ کا کیا معنی ہے؟ اس میں. اس میں کس میں؟ یا تو کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے یا تو کسی جگہ، مکان یا زمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مفعول واقع ہوا ہے یا تو کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں. ٹھیک ہے، تو ظرف زمان ظرف مکان یہ تو آپ جانتے ہیں، پہلے بھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال کیا؟ سمت دہران. سمت دہران، میں نے روزہ رکھا ایک زمانہ. کیا؟ ایک زمانہ میں نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تحدید نہیں ہے، حد مقرر نہیں ہے کہ کتنا میں نے روزہ رکھا. بس ایک زمانہ روزہ رکھا. اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کافی دن روزے رکھے تھے، غیر محدود، لیکن یعنی زیادہ رکھے تھے روزے. ایک زمانہ روزہ رکھا. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے بہت زمانہ روزہ رکھا جمعرات کا، یہ تحدید آ جائے. کیا آ جائے گی؟ تحدید. جمعرات کے روزے رکھے. باقی کوئی کہتا ہے میں نے بہت زمانہ روزہ رکھا، یا جو کوئی بزرگ ہوگا وہ بھی یہی کہے گا. کیا کہے گا؟ کافی زمانہ یار میں نے روزہ رکھا، کوئی بات نہیں رکھ سکتا. تو یہ ایک کیا ہے؟ تحدید کے بغیر ہے. اور اگر تحدید کی بات کریں تو آگے والی مثال کیا ہے؟ سافر تو شہر، میں نے سفر کیا ایک مہینہ. یہ تحدید ہے. ٹھیک ہے، تو مہینہ اور دہر ایک کے اندر زمانے کا تذکرہ ہے، دوسرے میں بھی زمانے کا تذکرہ. زمانہ یعنی شہر، یہ مہینہ بھی زمانہ ہے اور دہر بھی زمانہ ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ آگے ظرف مکان کی مثال ہے. ظرف مکان یعنی کسی جگہ میں، جیسے جلس تو خلفہ. کیا خلفہ کیا ہے؟ جگہ ہے، میرے پیچھے جگہ ہے. ٹھیک ہے، یا امامہ کیا آگے، میں بیٹھا آپ کے آگے، یہ بھی جگہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی آسان مثال کے بعد ہے صلی تو فی مسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد. مسجد کیا ہے؟ جگہ ہے. تو ظرف زمان ظرف مکان اس کا تعلق ہوتا ہے مفعول فیہ کے ساتھ. مفعول فیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیہ کا جس میں. فیہ کا معنی جس میں، اس میں. تو یا تو زمان کی بات ہوگی یا تو مکان کی بات ہوگی. یہ ہو گیا مفعول فیہ. اس کے بعد حال ہے. حال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. کیسی حالت ہے؟ مر رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. یہ فاعل کی کیفیت بتاتا ہے حال. ٹھیک ہے، حال فاعل کی کیفیت بتاتا ہے. جیسے جاءنی زید راکبا، اصل میں کیا تھا؟ فہو راکب. لیکن اگر آپ نے اس کو حال بنا لیا، فہو کو حذف کر دیا تو یہ منصوب ہو جائے گا. راکبا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جاءنی زید راکبا، یہ اس کی حالت اور کیفیت بتائی جا رہی ہے. اس کی زید کی. زید آیا تو کس حالت میں آیا؟ کیسی صورت میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو بتایا گیا سوار ہو کر آیا. تو یہ حالت کا ابہام دور کیا حال نے، یعنی پتہ نہیں تھا کیسے آیا. تو یہ ابہام تھا ایک، اس کو دور کس نے کیا؟ حال نے. تو یہ حال حالت بتانے کے لیے ہوتا ہے. بالکل واضح. حال کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ حالت. کوئی کسی فاعل کی حالت بتائے، کیفیت بتائے، اس کو کہتے ہیں حال. ٹھیک ہے، جس کی بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
ذوالحال جس کی کیفیت بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذوالحال ٹھیک ہے ذوالحال یعنی حالت والا جس فاعل کی حالت بتائی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے کیا ہے اچھا اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ترکیب کے حساب سے لقیت زیداً وهو جالس اس کی ترکیب کیسے ہوگی لقیت فعل فاعل کیا ہے فعل و فاعل لقیت فعل و فاعل ٹھیک ہے تو کیا ہے اس میں فاعل میں بنا زیدن کیا ہے زیدن ہوگا یہاں پر حال کیا ہوگا حال ٹھیک ہے واو کیا ہے حالیہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے مبتدا حال ہے یہ جس کی حالت بیان کی گئی وہ زید ذوالحال ہے اور واو حالیہ ہے مبتدا مل کر ہوا جالس مبتدا مل کر یہ حال حال اب حال اور ذوالحال مل کر کیا بنے یہ مفعول بھی بنے لقیت سمجھ میں آئے لقیت فعل و فاعل زیدن ذوالحال کیا ہے ذوالحال ذوالحال کا کیا مطلب ہے جس کی کیفیت بیان کی جائے جس کی کیفیت بیان کی جائے زید کس حالت میں ملا وہ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ ذوالحال ہے اور مبتدا خبر مل کر یہ کیا بنا حال یہ دونوں مل کر حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ مفعول بھی کس کا ہوا لقیت فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ٹھیک ہے تو جس کی حالت بیان کی جائے وہ کیا ہوتا ہے ذوالحال تو ذوالحال پہلے ہوتا ہے حال اس کے بعد کیا تمیز تمیز کس کو کہتے ہیں جو عدد کے ابہام کو دور کرتی ہے تمیز عدد کی پوشیدگی کو ابہام کو جو یعنی ابہام ہو یا پوشیدگی ہو تو اس کو دور کرنے کا تمیز نام ہے تمیز ممیز کرنا تمیز کرنا جدا کرنا واضح کرنا ٹھیک ہے ممتاز اليوم ایھا المجرم اے مجرموں الگ کرنا پتہ چلے کہ تم مجرم الگ کرنا واضح کرنا تو اس کو کیا کہتے ہیں تمیز ٹھیک ہے وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے مثال کے طور پر رأیت احد عشر کوكبا اگر کوئی بندہ کہتا ہے رأیت کوكبا میں نے ستارے دیکھے تو اس میں ابہام ہے پوشیدگی کیا ہے پتہ نہیں کتنے تھے ستارے دن کو دیکھے یا رات کو دیکھے صحیح یہ بھی بات ہوتی ہے نہیں کہتے ہیں تھپڑ لگاؤں دن میں ستارے نظر آتے بولتے ہیں لیکن ہوتے نہیں یہ ایک محاورہ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دن کو یا رات کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ رات کو ہی ہوتے ستارے تو پوشیدگی کیا تھی کہ کتنے ستارے دیکھے یہ پوشیدگی تھی میں نے ستارے دیکھے ٹھیک ہے تو پوشیدگی دور کرنے کے لیے تمیز کا استعمال ہوا احد عشر کون سا مرکب ہے احد عشر مرکب بنائی ٹھیک ہے واو کو ہٹا کر اصل میں کیا تھا اس کو واو کو ہٹا لیا پھر اس کو مرکب بنا دیا بنائی مرکب بنائی احد عشر ٹھیک ہے تو احد عشر ٹھیک ہے تمیز تو تمیز کیا ہے اس کے اندر احد عشر اسی طرح ایک تو تعداد کی پوشیدگی کو دور کرتا ہے دوسرے وزن کی پوشیدگی
किसी चीज का वजन हो, कितना वजन है। जैसे मिसाल के तौर पर इश्तरैतु रितलन ज़ैतन, तो मैंने खरीदा जैतून का तेल। अगर कोई बंदा कहता है जैतून का तेल खरीदा तो पता नहीं है कितना खरीदा, लेकिन इसकी पोशीदगी को दूर करने के लिए हम तमीज लाए। तमीज क्या है? रितलन। तमीज क्या है? रितलन। तमीज रितलन है। रितलन एक पैमाना है, एक रितल, एक रितल जैसे होता है दूध का पैमाना, हर चीज का तेल का पैमाना, तो ये भी एक पैमाना है। इतना तेल लाए हम, एक रितल, एक पैमाने के मुताबिक। अब पता चला कि एक रितल है, ठीक है। तो ये तमीज ने हमें बताया कि कितना तेल है। उसके बाद है पैमाना, पैमाइश। पैमाइश जैसे गंदम वगैरह की पैमाइश के लिए भी कुछ औजार होते हैं जिससे पता चलता है ये कितना है। जैसे हम किलो, हाँ, जैसे हम मिसाल के तौर पर वो नहीं ये देते हैं ना, क्या कहते हैं ये सदका फितर, सदका फितर देते हैं ना, तो वो क्या देते हैं? सा। इसमें सा से थोड़ा पैमाना है, सा है, तो वो सा भर के हमने दे दिया भाई, ये पैमाना है। पता चला कि गंदम आपने कफीजानी बुर्रन, ठीक है, खरीदे मैंने 2 कफीज, किसके? गंदम के, गेहूं के, यानी गंदम के 2 कफीज। कफीज कोई पैमाना है गंदम का, उस 2 पैमाने मैंने खरीदे गंदम के। अब पता चल गया कि कितना है गंदम? 2 पैमाने, ठीक है, 2 कफीज। बीज, हाँ, जो इसको कहते हैं ना, वो कपड़ा कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं? तो ये जो कार्टून नहीं, इस तरह तो कहने वाला है खरीदे नहीं, बेचे थे। बेच तो माने बेचे थे। यहाँ पर मिसाल बेच तो क्या है? बेच तो माने बेचे। वैसे बेच तो वश्तराई, तो ये दोनों एक दूसरे के माना में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मैंने बेचे 2 बुर, यानी 2 गेहूं, 2 गंदम के, क्या गेहूं, 2 कफीज, ये 2 पेपर, ठीक है। अब इसकी तरकीब कैसे होगी? रअयतु अहद अशरा कौकबन, ठीक है। रअयतु अहद अशरा कौकबन, रअयतु फेल का फाइल, ठीक है। ये अहद अशरा क्या है? तमीज, और कौकबन बल्कि मुमय्यिज तमीज, मुमय्यिज तमीज, मुमय्यिज तमीज मिलकर ये दोनों मफूल बिही हुए। जैसे होता है मफूल बिही, मफूल बिही किसके हुए? रअयतु फेल, फेल अपने मफूल बिही से मिलकर, फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला मुमय्यिज तमीज, ठीक है। रअयतु अहद अशरा कौकबन। उसके बाद क्या है? इंदा के अखवात, और इंदा का इसम और हाँ, वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद